السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسلام کسانہ۔ گرما گرم خبریں اور مختلف چیزیں جو چل رہی ہیں وہ آپ فالو کر ہی رہے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل کال دے دی ہے ایک احتجاج کی، جو کہ انہوں نے کہا کہ پرامن ہونا چاہیے، اور پورے ملک میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ نکلیں اور احتجاج کریں، یہ جو امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی ہے اس حوالے سے۔ پھر آپ نے خبریں کل سے دیکھی ہوں گی کہ فیٹف کے حوالے سے کافی خبریں چل رہی تھیں، اور ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ لائی گئی ہے تو اس کے بدلے میں کوئڈ پرو کو میں ہو سکتا ہے کہ فیٹف کا بھی معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ اگرچہ وہ پچھلی گورنمنٹ نے کافی کوشش کی بھی تھی، لیکن ان کو نوازنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے تھا، تو وہ اس کی خبریں بھی آ گئی۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے جو کریڈٹ لینے کی ایک جنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ مختلف لوگ جو ہیں وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایون آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی ٹویٹ آیا ہے کہ اس میں آرمی کا جو تھا رول وہ سب سے زیادہ تھا، اور اس سے ان کا کریڈٹ بنتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ مشرف جو سابق پریزیڈنٹ تھے ان کو واپس لانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور مختلف سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہمیں سنائی دی ہیں، اور اس حوالے سے بھی ذرا سوچیں گے کہ وہ کس طرف یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ مختلف جو حوالے سے جو نیگیٹو خبریں آ رہی ہیں وہ ہیں انفلیشن کے حوالے سے، پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے ڈالر جو ہے وہ اس وقت اوپن مارکیٹ میں 215 کا بھی نہیں مل رہا، اور یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں تک لیڈ کرے گی انفلیشن کے ساتھ ساتھ؟ آپ نے پیٹرول پرائسز، ڈیزل پرائسز دیکھی کہ پچھلے 2 ہفتے کے اندر اندر 84 روپے پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں تک لے کے جائے گی معاملات کو؟ خدا نہ خواستہ ہماری جو نیشنل سیکورٹی ہے وہ کہیں انڈینجر تو نہیں ہے؟ اس کا ذرا تجزیہ کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام اسرار، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جنرل صاحب، اللہ کا شکر ہے، امید ہے کہ آپ بھی اور ہمارا ملک بھی خیریت سے ہو۔ اور مجھے سر شروع میں یہ ذرا بتائیے گا کہ پہلے تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو ایف ایٹ ایف کے بارے میں خبریں ہم نے دیکھی ہیں، اور کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو سچویشن ہے اس دفعہ جون میں اس طرح کی خبریں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا آپ سمجھ رہے تھے کہ نہیں یہ ابھی نہیں آنے کی خبریں اور اچانک یہ خبر آپ کو ملی ہے؟ دیکھیے، ایک تو فیٹف فیبرری 2018 میں فیصلہ ہو گیا تھا پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کا، اور یہ اب دیکھیے کہ یہ وہ 5 سال جو حکومت تھی نون لیگ کی، نواز شریف صاحب کی، یہ ان کی مسلسل کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان 2018 فیبرری میں، اور انہوں نے اناؤنس کر دیا جون میں جو ان کا کہ بھئی پاکستان از ان گرے لسٹ، اور یہ کارنامہ سولی نون لیگ کا ہے جو ان کی وجہ تھا۔ جب ہم 2018 میں جب آپ کارنامے کی بات کر رہے ہیں جنرل صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کافی منی لانڈرنگ اور اس طرح کے جو پروسیجرز تھے وہ اس میں انوالو تھے۔ جی دیکھیے، ورنہ تو پاکستان کو گرے لسٹ میں کیوں ڈالا جا گیا؟ جو مین ٹیکنیکل، دیکھیے 2 ایسپیکٹ ہیں، وہ ٹیکنیکل ہے اور ایک آپ کا پولیٹیکل ہے۔ ٹیکنیکل ایسپیکٹ جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے پولیٹیکلی، تو آپ کبھی اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے۔ تو پرائرٹیز جو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو پوری کرنی ہے، اور ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس میں پاکستان کے جو بینکس تک کو جرمانہ ہوا ہے منی لانڈرنگ، آپ کو پتہ ہے نیو یارک کے ہمارے جو بینک ہوا ہے، اور وہ جو لنک کر رہے تھے وہ یہاں پہ کہیں پاکستان میں، اور وہ بھی جاتی عمرہ کے پاس کوئی بینک کا، وہاں کو لنک کر رہے تھے اس میں۔ تو پاکستان کے بینکس میں حالانکہ رولز ریگولیشن تھے اس کے، ہم نے ان کو فالو نہیں کیا کیونکہ جن کا زور تھا، جن کی طاقت تھی، وہ استعمال کرتے رہے اس کو۔ حالانکہ آپ کا پوسٹ آفس سسٹم جو ہے وہ استعمال ہوا آپ کے منی لانڈرنگ میں، 11 آبزرویشن پوسٹ آفس کے سلسلے میں تھی۔ بہرحال جب یہ حکومت آئی تو اس کو ورثے میں یہ چیز ملی۔ اب اس کے 2 تھے، یا تو وہ مطلب لٹکانے کی کوشش کرتے، ڈھیلتے، لگے رہتے کام، لیکن بس گیو کریڈٹ ٹو دی پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، کہ اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے تھی، پولیٹیکل ڈرائیو چاہیے تھی، وہ انہوں نے پرووائڈ کی۔ اور یہاں پہ آپ کو فوج کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ جنرل باجوہ ہی کیم فارورڈ، انہوں نے باقاعدہ ڈائریکٹریٹ میں انڈر میجر جنرل ایک سیل بنایا، کیونکہ ہمارے جو جو ہے نا برانچ ورکنگ حیران کن ہے، ہماری اتنی برانچز ہیں، اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے حکومت کے، اگر آپ نے ایک سوئی لینی ہے تو آپ کو پتہ 50 ڈپارٹمنٹس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ صحیح بات، تو ریڈ ٹیپ بہت زیادہ ہے، ریڈ ٹیپ بہت زیادہ ہے، ان کو ایک پرووائڈ کی گیا۔ پھر حماد نذیر صاحب کو جب یہ پوائنٹس میں مقرر کیا گیا، وہ خود بڑے امیبل اور بڑے کیپیبل اور بڑے ہونہار بڑھتے ہوئے ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، تو یہ کمبینیشن ایک ایسا بنا کہ انہوں نے مسلسل لگاتار جہد مسلسل تھی آپ کی 4 سال،
یہ تو ہنا ربانی خر نے بھی اس کو ٹویٹ کر کے ایکسیپٹ کیا ہے اس میں. اور اس سال اپریل میں اس حکومت کے جانے سے پہلے جو رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی تو ٹیکنیکلی ساری چیزیں کور ہو گئی ہوئی تھی, ٹیکنیکلی پہلے بھی کور ہو چکی ہوئی تھی. یہ ہے کہ وہ چونکہ ان کو لٹکانا مقصود تھا, پاکستان کو انڈر پریشر رکھنا مقصود تھا, یہ وہ پولیٹیکل سائیڈ ہے جو اس کی طرف میں آپ سے اشارہ کر رہا تھا. انہوں نے ہمیشہ گول پوسٹ چینج کرتے رہے, پچھلے سال بھی, شروع میں بھی اور لیٹر بھی, اس سال بہرحال. تو ابھی اور یہ جو مہربانی ہے یہ صرف پاکستان کے ساتھ کر رہے تھے, کسی اور ملک کے ساتھ اتنی مہربانی نہیں اور کسی کے ساتھ نہیں کر رہے. دیکھیے بھارت سب سے زیادہ نہ صرف منی لانڈرنگ بلکہ ٹیررزم میں کتنی بھارت انوالوڈ ہے. ان کی 7 کمپنیاں بلیک لسٹ ہو چکی ہوئی ہیں داعش کو سپورٹ کرنے کے لیے. ان کے اس سال 3 بڑے کیش پکڑے گئے ہیں یورینیم سمگل ہوتا ہوا. اور بھارت کے اندر جو ٹیررزم چل رہا ہے جس طریقے سے وہ لگے ہوئے ہیں اس میں, اس خطے میں بائی دی وے ٹیررزم لانے والا بھی بھارت ہی ہے نا, جب 71 میں لے کے آئے وہ بھارت. تو بھارت کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, بھارت کو اس کا ممبر بنایا ہوا ہے. پاکستان جس نے دنیا کو ٹیررزم سے بچانے کے لیے 80,000 سے زیادہ جانیں قربان کی, 150 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا ہم نے نقصان اٹھا کیا اپنے سب کچھ سے. تو یہ پاکستان کا رول عام دنیا, ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. دنیا پہ کہہ رہے ہم کہتے ہیں یہ ہماری قربانی کو تسلیم کرے, قربانیوں کو نہیں, پاکستان کا رول کو تسلیم کیا جائے. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان جو حالت تھی جب یہ شروع ہوئے وار آن ٹیرر, جب یہ اسلام آباد کے پاس پہنچ گئے تو مسئلہ بن گیا تھا یہ سب کچھ. تو اگر پاکستان اپنی پوری تندہی سے سب لوگ مل کے, پوری قوم مل کے اس جنگ کو نہ لڑتی تو ساری یہ ٹیررزم تو پوری دنیا میں پھیلا ہوتا ہے اس کو. لیکن جن صاحب اس میں ایک جو کوشچن بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کو ہمارا جو رول ہے اس کو ایکنالج کرنا چاہیے, ریکگنائز کرنا چاہیے, لیکن آئرنی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر اگر دیکھیں تو ہم تو اپنے اندر کسی کو نہیں مانتے ہیں کہ یہ اس کا کریڈٹ ہے, یہ اس کا کریڈٹ ہے. ہر کوئی اپنا اپنا کریڈٹ لینے کے چکر میں پڑ گیا. ایون آئی ایس پی آر کو یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ آئی ایس پی آر فوج کی ترجمانی بھی کرتا ہے اور فوج کے اس طرح کی کوارڈینیشن کے بغیر اس طرح کے کام ہوتے بھی نہیں ہیں. لیکن اس طرح کے ہم لوگ اپنے آپ کو ہی نہیں کریڈٹ دیتے ہیں تو دنیا میں کریڈٹ کیا دے گی؟ دیکھیے اس میں اسرار ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو صرف کریڈٹ مل کیوں نہیں رہا. ایک تو یہ جو آپ نے بتایا نا کہ اندرونی طور پر ہماری یہ جو چپلکش کشمکش جاری رہتی ہے. دوسرا سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو کبھی یہ خوددار ملک اور قوم کے طور پر دنیا کے سامنے ہم کھڑے ہی نہیں ہوئے. ہم ہمیشہ انڈر پریشر آتے رہے ہیں اور خود بخود ہم نے اپنے آپ کو انڈر پریشر کر لیتے ہیں کہ کہیں کچھ ہوتا ہے ہم گھبرا کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کو نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو یاد نہیں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جب جو لاسٹ ان کا ٹرپ تھا ٹرکی سے واپس آ رہے ہیں تو بیان کیا دے رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کیوں ہم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, ہمیں نہیں کرنی. پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہا ہے ہمیں سازشیں نہیں کرنی چاہیے, وہ اپنے آپ کو بلیم کر رہے دنیا کے سامنے. تو جب آپ اس قسم کی بات چیت آپ کی جاری ہو, دنیا کیوں آپ کی عزت کرے گی؟ پھر ہر تیسرے دن آپ کشکول لے کے پہنچے ہوتے ہیں. جب کشکول لے کے جاتے ہیں تو آپ کا ٹرن آؤٹ, آپ کا رہن سہن جو آپ کو دینے والے ہیں اس سے 1000 درجہ بہتر ہوتا ہے. تو کیوں عزت کرے گا پاکستان کی کوئی؟ اور ان سے بہتر ہوٹلز میں آپ جا کے ٹھہرتے ہیں. جی مطلب آپ دیکھیے نا کہ بھائی 5-5-6-6 کروڑ کی گھڑی نہ ہو تو ہمارے ہاتھ میرے خیال شاید ہاتھ میں کوئی کام نہ ہوتا ہمارا, اور ڈیزائنر سوٹس نہ ہو تو ہمارا مسئلہ نہیں چلتا ہمارے لیے, اور ٹاپ آف دا لائن گاڑیاں نہ ہو, لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم والی, تو ہمارا سمجھتے ہیں کہ ہماری وزارت یا ہمارا جو بھی ہے اس میں مسئلہ بن جائے گا اس میں. تو یہ تو ہماری آج ہی کی لیٹسٹ جو خبر ہے اس میں بھی میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا جب میں نے دیکھا کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ امریکن امبیسڈر سے جا کے بھیک مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ذرا بیل آؤٹ کروائیں. اب ان سے جا کے ملنے کی اور ان سے منتیں کرنے کی کیا ضرورت؟ دیکھیے امریکہ نے بیل آؤٹ کرنا ہے آپ کو, امریکہ کے سامنے آپ بھیک مانگ رہے ہیں. یہ فیٹر سے آپ کو نکال کے جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی, یہ جو 2202 ملک بیٹھے ہوئے, ساتھ IMF اور ورلڈ بینک بیٹھا ہوا, کیوں آپ امریکہ آپ کیسے دے گا ایڈس کو؟ آپ نے جب تک اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے ناک سے لکیریں نہ لگائیں وہ نہیں مانیں گا آپ کے لیے. آپ اپنی کوئی خودداری کہیں قائم تو کریں, اپنے کھڑے تو کریں اپنے آپ کو سے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا گلا پکڑ کے ہم نے ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچ کے خود اپنے آپ کو اور ملک کو یہاں پہ لے کے آ گئے ہیں. کب اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے جن صاحب؟ اس میں مطلب آپ نے ساری زندگی اسی کو بڑی قریب سے دیکھا ہے سب چیزوں کو,
हमारी सियासी क़यादत को भी देखा है, फौज के अंदर आप खुद रहे हैं, बाकी जो इदारे हैं उनको आप भी देखते रहे हैं। ये हम लोग कहाँ पे फॉल्टर कहाँ पे करते हैं? देखिए, फॉल्टर हम यहाँ पे करते हैं जब हम अपना गला दूसरों को पकड़ा देते हैं, एज सिंपल एज दैट। जब ये पनामा ब्रेक हुआ था, इसरार, आपसे मेरी उस वक्त बातचीत नहीं हुई, मैं उस वक्त से एक तसलसल से ये बात कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो बना था, ये ऑफशोर और आइलैंड बने, ये टैक्स हेवन्स बने, और ये जो सारा कुछ सिस्टम बना था, ये खास मकसद के लिए बनाया गया था। उनको आपकी एक एक ट्रांजैक्शन का पता है कहां से होती है, वो उनके बैंक्स हैं, उनको पता है पैसा आज कितने जगह आया, कहां से आया, कौन लेके आया इसमें। और जब आपने अपनी पूरी दौलत वहां पे लेके चले गए हैं, कोई भी हो, चाहे सियासी हुकूमत हो या मिलिट्री हुकूमत हो या कोई भी बंदा हो, पाकिस्तान की दौलत पाकिस्तान से बाहर ज्यादा है। वो कैसे गई पाकिस्तान से, उन सबको पता है इस चीज का। वो सिर्फ आपकी एक उंगली मरोड़ने की देर है। अभी आपने देखा ना रशियन ओलिगार्क्स के साथ क्या हुआ, उन्होंने जो जो उनको नापसंद थे, जो तो पसंद रशियन ओलिगार्क्स थे, उनको कुछ नहीं कहा उन्होंने, जो नापसंद थे उनका उन्होंने एसेट्स फ्रीज करने शुरू कर दिए। और इसके लिए कोई बहुत तगोदौड़ नहीं करनी पड़ी, बरतानिया में एक ऑर्डर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, सब कुछ काम शुरू हो गया। वही एक ऑर्डर पाकिस्तान के जितने ओलिगार्क्स को बनने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से ये होगा ये। तो जब आपने अपने आप को इस तरीके से लोगों के सामने एक्सपोज किया हुआ है, आप जब जाकर उनसे बात करते हैं तो आपको देख के हंसते हैं कि आपको पता नहीं है, कि हमें पता नहीं आप क्या कर रहे हैं चीज को। तो कैसे आप अपने आप को खड़े, अपनी हमने गर्दन गला खुद उनके हाथ में पकड़ा दिया। लेकिन इसमें जो मैंने गुजारिश की क्रेडिट लेने की बात है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोगों को ISPR की तरफ से ब्लॉक भी किया जा रहा है ट्विटर पे। तो जनरल साहब, इस तरह ब्लॉक करने से आप समझते हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगी बात? क्योंकि जो इदारा है वो तो सबका है, वो सब पाकिस्तानियों के लिए है और पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करता है, उनकी इथोस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप चंद लोगों को ब्लॉक करेंगे, जो कि खबरें आ रही हैं और मैंने देखा है कुछ लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं, तो ये पॉलिसी ठीक है जी? ये डेमोक्रेटिक है? नहीं इसरार, ये फेक है सारा कुछ। ISPR ने ऐसा किसी नहीं को होगा? ब्लॉक, ये किसी ने किसी को ब्लॉक नहीं किया ISPR ने। दैट्स फेयर ना? जी जी हाँ, ISPR नहीं कर सकता जी, हाँ कर नहीं सकता। अच्छा हाँ, नहीं आपसे कर कहा सकता। ये, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ ISPR से कि वो तो रिप्रेजेंट करता है ना सिर्फ सर्विसेज को, बल्कि वो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान की इथोस को, और जी उसको जी रिप्रेजेंट करना चाहिए। करना चाहिए उसको। और वो अच्छा, बहुत सारी अब ऐसी जरा थोड़ा चीजें हैं सा जो, जी जी जन साहब इसमें थोड़ा जी सा जरा मुझे बताइएगा। एक तो मैंने शुरू में चूंकि कहा था कि इमरान खान साहब ने कॉल दी है कल संडे नाइट को कि लोग निकलें और एहतजाज करें, जैसे फेटफ की बात हुई है, इसी तरह बाकी जगहों पे भी हमने देखा है कि तमाम इंडिकेटर्स जो थे वो पॉजिटिव थे। और अब ये जो रिसेंट फेटफ की बात आ गई है, उसने मजीद इस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर दिया है कि गवर्नमेंट जो थी वो अपना काम एक अच्छे अंदाज से कर रही थी इमरान खान की, और उसको हटा दिया गया एक रजीम ऑपरेशन, चेंज ऑपरेशन के हवाले से। तो अब आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये फीलिंग मौजूद है कि कल का एहतजाज तो अपनी जगह पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीलिंग आनी चाहिए कि भाई हमने गलती की, या हमने अगर गलती की तो उसको चेंज करने की जरूरत है, उसको करेक्ट करने की जरूरत देखिए, अब तो कोई चीज ढपी छुपी रह नहीं गई ना। है। हाँ, अभी इन्हीं गवर्नमेंट ने आके जो फिगर्स दिए हैं आपके, बड़ी कोशिश के बावजूद इन्होंने जिसकी दफा करने की कोशिश की है, इसके बावजूद बड़ा वाज़ेह था कि पेंडेमिक के बावजूद पिछले 2 साल से लगातार आपकी इकोनॉमी अप स्विंग पे थी, बाकायदा जा रही थी। लेकिन हमारी इकोनॉमी की चूंकि बेस बड़ी फ्रेजाइल है, हाँ, बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये जो नेशनल, ये जो NCM चला है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का, एक झटके ने आपकी इकोनॉमी को कहां से खड़ा खड़ा कर दिया। एक तो पाकिस्तान का टेलस्पून। ये एक्सपोज हो गया, दूसरा बड़ा था कि हम बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारे पास सब सॉल्यूशंस हैं, आएंगे, वो सारे एक्सपोज होके खड़े हो गए। ये जो पंजाब स्पीड थी कि पाकिस्तान स्पीड बनेगी, वो आपको पता चल गया कि ये बहुत सारे ऐसे मुलम्मा था जो ऐसे ऐसे उतर गया इसमें से। और तीसरी चीज जो मैनेजमेंट इनकी हो रही है अभी तक यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो शुरू में मैनेजमेंट, जितने भी आप उसको क्रिटिसाइज कर लें, वो कम से कम इनसे बेहतर थी, और प्रोग्रेसली वो ठीक हो रहे थे। और पिछली गवर्नमेंट के बहुत बड़े क्रेडिट्स हैं। देखिए जी, पेंडेमिक को डील करना हाँ, बाय इटसेल्फ, और जबकि पूरा मुल्क शोर मचा रहा है, लॉकडाउन कर रही, पूरी दुनिया लॉकडाउन में जा रही है, और खान साहब अकेले कह रहे नहीं होगा। वहां पर भी देखिए,
آپ فوج کو جنرل باجوہ کو متعین کیا جا رہا ہے, انہوں نے آرمی کی طرف سے لیڈ کیا اور پرائم منسٹر نے پوری اس کو پولیٹیکل NCOC بیکنگ کے دی. ذریعے جو جی, ہاں اور پولیٹیکل بیکنگ دی, اور اس کو دیکھیے اسد عمر صاحب نے ہیڈ کیا تاکہ پتہ چلے کہ پولیٹیکل فیس, پولیٹیکل گورنمنٹ پاکستان کا. تو یہ جو ایک کمبینیشن بنی, بڑا زبردست آپ نے رزلٹ دیکھا, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے محفوظ رکھا. تو یہ تو ان کا کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا. دنیا پاکستان کے اندر بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو تھے نا عمران خان کے ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں PTI کے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہر حال میں خان صاحب کو سپورٹ کریں گے. اب بہت زیادہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی ریسپیٹمنٹ جو آئی ہے وہ اس ملک کے لیے تباہ کن ہے. یہ الفاظ ہیں جو ابھی سن کے آ رہا ہوں میں, جب میں آپ سے بات کر رہا تھا اس سے, یہ نوجوانوں کے الفاظ ہیں کہ یہ تباہ کن ہے, کیونکہ ان کی سوچ اپنی ذات سے, اپنے خاندان سے آگے نہیں ہے ان کی. مطلب میں حیران ہوتا ہوں, پوری نون لیگ میں سوائے حمزہ شہباز کا اور کوئی بندہ نہیں ہے چیف منسٹر بن سکتا ہے پنجاب. حیران کن ہے میرے لیے. ہم کیا یہ مطلب وہ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, اور اس کا رزلٹ یہ ہے لیکن کہ یہی تو کویسچن ہے جنرل صاحب, یہی تو کویسچن ہے. دیکھیں آپ نوجوانوں سے مل کے آ رہے ہیں, نوجوانوں کی جو ایسپریشنز ہیں, اور خاص طور پہ جو نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں جن کی جو ہوپس ہیں وہ ڈیش ہوئی ہیں, اور یہ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جرم جو ہے وہ ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کی جو ہوپس تھیں, جو امیدیں تھیں, وہ ڈیش کر دی ہیں, وہ اب مایوس ہو گئے ہیں, اور یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے اور کسی بھی ملک کے مستقبل کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے کیوں ہونے دیا گیا. کویسچن یہاں پہ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہونے دیا. کیا ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس طرح کا ایک بہت بڑا جو اٹیک ہے پاکستان کی سلامتی کے اوپر, اس کو تھوارٹ کر سکتے, اس کو روک سکتے؟ ہم کیوں نہیں روک سکے اس چیز کو؟ دیکھیے اسرار, جس طرح آپ کے لیے کوشچن ہے میرے لیے بھی ایک کوشچن ہے. لوگ بہت سارے مفروضوں پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور جنرل باجوہ کو بدقسمت سے ڈائریکٹلی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے, اور جو ان کے ساتھ جس طریقے سے الفاظ ان کے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے. وہ غلط میرے لیے آپ کا جنرل ادارہ صاحب, ہے جی, ٹھیک ہے جی, ایک تو میرا ادارہ ہے, دوسرا جو چیز سمجھنے کے اسرار, میں آپ کے اساتذہ سے اگر اجازت ہے تو بات کر دوں. شور پلیز گو اہیڈ. دیکھیے پاکستان کی جو کور اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان کی فوج نہیں ہے. پاکستان کی کور اسٹرینتھ ہے فوج اور عوام کا جو ایک بہت گہرا رشتہ ہے. یہ فوج ان عوام کی ہے. ہماری فوج کا جو کلچر ہے جس میں ایک بھائی لیفٹیننٹ جنرل ہے, ایک بھائی سپاہی ہے, یہ کسی اور فوج میں آپ کو نہیں ملے گا. وہ اور وہ دس گوز اکراس دی بورڈ. نمبر ایک یہ. نمبر ٹو, فوج کی یونٹی جو کمانڈ ہے پاک فوج کی, ایک ڈسپلن ہے. اب یہاں تک میں دیکھ رہا ہوں بڑی تکلیف دہ میرے لیے بات ہے. دیکھیے میں جنرل باجوہ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, وہ جنرل باجوہ آئیں گے, کوئی اور آ جائے گا, کوئی آ جائے گا. چیف آرمی سٹاف ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر 7 لاکھ ایکٹیو فوج ہے, 30-32 لاکھ ہم جیسے جو بڈھے ٹھڈے پھر رہے ہیں یہ بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں. یونٹی آف کمانڈ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو انڈر کور کمانڈر جو کھڑے ہونے چاہیے, باجوہ صاحب کو ہٹا دیں اس کو. ہمیں اندازہ ہے کہ کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ. اگر خدا نہ خواستہ ایسی چیز ہوتی ہے تو جو فوج میں ڈویژن ہو جائے گی اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ فوج کو سب سے بڑا نقصان تو فوج کو ہوگا, ڈسپلن تباہ ہوگا, اور یہ پھر اینڈلیسلی شروع ہو جاتا ہے. آپ جس طریقے سے ساؤتھ امریکہ میں دیکھتے رہے ہیں, بنگلہ دیش میں کافی دیر تک جاری رہا یہ مسئلہ, ایجپٹ میں جائے. یہ خدا کے لیے ایک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں چونکہ پریوی نہیں ہوں, یہ سب میڈیا سے پتہ چل رہا ہے, آئی ڈونٹ نو کون ذمہ دار تھا کون نہیں تھا. اس میں کسی حد تک خان صاحب کو ذمہ داری لینی چاہیے. میں آپ سے پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں, اس لیے جب 7 تاریخ کو یہ ان کو یہ ڈیمارش جب مل گیا, یہ تھا ایک دن لگتا ہے اپنے سب عظماء کو بیٹھ کے, وائی ڈونٹ یو کال دی چیف آرمی اسٹاف DISI اینڈ کال دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ, آئیے جی بیٹھیے. یہ چیز ہے اس میں. اگر کسی کے سے بعد میں ڈٹرمن ہوا کہ یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہوئی ہے اور بلیٹنٹ انٹروینشن ہے یہ ساری چیز, اسی وقت اقدامات کرنے شروع کر دیے جاتے اس میں. یہ جو ڈیلے ہے اب اس کا, جس کو بھی آپ نقصان کہہ دیں, جو بھی کرنے دیں, ایشو از کہ بھئی پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہوئی ہے اور کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکہ رجیم جب چاہتا تھا وہ سکسیسفل ہو گیا ہے. اس میں کس کا کیا رول ہے, کیسا ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو چیف سپریم کمانڈر پاکستان آرم فورسز کے,
انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کی کان تک جون تک نہیں کی، وہ کمیشن بنائے اور کھلم کھلا سب کے سامنے کھڑا کرے جو بھی ہو، تاکہ کم از کم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو تو پتہ چلے کہ کون قصوروار ہے، جنرل باجوہ قصوروار ہے، عمران خان قصوروار ہے۔ یہی تو مطالبہ ہے عوام کا بھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ایک گورنمنٹ ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، ڈیلیور کر رہی تھی، پرفارمنس دے رہی تھی، اور اچانک کیا ہوا کہ یہ سارا کا سارا سلسلہ ہو گیا اور ہونے دیا گیا۔ تو جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو جن صاحب اس میں لوگوں کے کویسچنز اٹھتے ہیں نا، اسی وجہ سے آپ بالکل دیکھ رہے ہوں صحیح گے ہے، کہ لوگ آپ سے بھی کویسچن کر رہے ہوں گے۔ جی بالکل، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کویسچن کرنا ان کا حق بھی بنتا ہے، مجھ سے کویسچن کرنا۔ ہاں، میں ان عوام میں سے ہوں، اس پاکستان کی فوج کا اگر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو میں تو میری اسٹرینتھ، جس سے میں نے پہلے کہا، میرا اسٹرینتھ میرا رینک نہیں تھا، میری اسٹرینتھ وہ تھی، مجھے پتا تھا، میں نے پتہ نہیں آپ سے عرض کی، میرے 65 میں والد جنگ میں تھے، وہاں قوم اکٹھی تھی، ہم نے دیکھا کیا رزلٹ کیا ہوا، بدترین ریشو کے باوجود پاکستان کی فوج نے بڑا اچھا پرفارم کیا۔ 71 میں فوج میں تھا، میں اس پاکستان میں لڑ رہا تھا، قوم میرے ساتھ نہیں تھی، جو میرا حشر ہوا میں جانتا ہوں اس میں، تو مجھے تو پتا ہے کہ میری قوم ہے آپ دیکھیں نا، میں آپ تو دیکھیں اسی چیز کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ وہاں پہ قوم نہیں تھی تو آپ کی کیا فیلنگز تھی۔ اور آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو آئیڈیل ریلیشن شپ ہے وہ تب ہوتا ہے جب فوج کا عوام کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ اسٹرینتھنڈ ہوتا ہے۔ جی تو کیا آپ کی بات سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ اس وقت جو بانڈ ہے وہ فریکچرڈ ہے، وہ اسٹرینتھنڈ نہیں؟ اس بانڈ میں فریکچر تو نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس بانڈ کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ وہ کچھ کون تو کر رہے ہمارے ہیں؟ کچھ تو ہمارے لوگ شامل ہیں اس میں۔ نون لیگ نے یہ کیس شروع کیا جب یہ گجرانوالہ سے، اب پی ٹی آئی کچھ لوگ شامل ہو گئے ہیں، اور اس ساری کو مہمیز لگانے کے لیے ہمارا دشمن جو پاکستان کو موقع یہ چاہتا تھا، وہ آرام سے بیٹھا ہوا اور یہ کر رہے سارا کچھ بیچ میں، اور ہم پاگلوں کی طرف پیچھے چل رہے ہیں اس کا۔ میں یہی پچھلے پروگرام میں نے یہی کہا تھا کہ اس وقت ہمارے دشمن کے لیے آئیڈیل گراؤنڈ ہے، کیونکہ وہ یہ جو چاہتا تھا کہ انٹرنل ڈسکارڈ جو ہے وہ یہاں پہ پیدا کیا جائے، جس کے لیے وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے انویسٹمنٹ کر رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، اس کو یہ بنا بنایا پلیٹ میں رکھایا، یہ سب کچھ وہ ڈسکارڈ جو ہے، انٹرنل اسٹرائف جو ہے، اس کی شکل میں اس کو مل گیا۔ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اب تو وہ اگر کچھ نہ بھی کرے، جتنی پولرائزیشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ابھی کل جو الیکشن ہوا کراچی میں، جو خون خرابے کی صورتحال پہنچی وہاں پہ، ایک الیکشن نہیں کرا سکی سندھ گورنمنٹ ایک سیٹ پہ، دوپہر کو انہوں نے رینجرز کو لا کے ڈپلائی کرنا پڑا، یہ حالت ہے۔ اچھا، اب ذرا جلسہ مجھے یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ بانڈ فریکچر نہیں ہے لیکن ظاہر ہے متاثر ہوا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے کہ اس بانڈ کو ری انسٹیٹ کیا جائے، اس کو ریکنفیگر کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ کیسے دوبارہ سے دیکھیں نا۔ ایک تو وہ وقت تھا، میرے سامنے کی بات ہے، ابھی کچھ مہینوں کی پہلے کی بات ہے کہ فوجی گاڑی جا رہی ہوتی تھی تو لوگ اس کو سلوٹ کر رہے ہوتے تھے، لوگ ان کو پانی پلا رہے ہوتے تھے کہ بھئی ان کو پیاس لگی ہوئی ہوگی، لوگ ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے۔ یہ بانڈ جو ہے دوبارہ ریکریٹ ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس بانڈ کی جو اسٹرینتھ ہمارے شہیدوں کا خون جو ہے نا، وہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، جو اتنے شہید ہمارے بچے جو آج بھی شہید ہو رہے ہیں، کل بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت ایک تو پولیٹیکل گورنمنٹس کو اونرشپ لینی چاہیے اپنے غلطیوں کی، فوج کو تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ چھوڑ دیا جائے، اور فوج کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے، ہر ایشو میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں، ہر جگہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوج کو بھی اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک کریں، اور جب یہ چینج کا وقت آئے گا، جب بھی جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے، کیونکہ لوگ تو کہ یہ بھی افواہیں پھیل رہی ہیں شاید وہ ریزائن کرنے کا سوچ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا اس چیز کا، خبر نہیں، یہ جس طرح اور ساتھ یوٹیوب ساتھ میں کچھ چلتا خبریں ہوا یہ ہم بھی بھی آ دیکھتے رہی ہیں۔ ہیں، کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن بھی دے دی جائے، یہ بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں۔ وہ جو ہمارے نون لیگ کے فرینڈز ہیں نا، آپ ان کی گیم نہیں سمجھتے، ایک طرف سے وہ کہیں گے یہ ایکسٹینشن دیے جا رہے ہیں، مانگی جا رہی ہے، دوسری طرف سے کہیں گے نہیں بڑی غلط ہے یہ۔ جنرل باجوہ کو یہ بات سمجھ کے، ہم سے زیادہ انفارمیشن ہے ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا دھوکہ یہ لوگ دیتے ہیں آپ کو اور ڈبل گیم کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ، شاید اور کوئی کھیلتا ہو، آپ نے دیکھا نون لیگ نہیں والے جی، نون لیگ نے تو ابھی یہ کہنا شروع کر دیا، میں اگلے دن پتہ نہیں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے،
کہ ان کے لیڈر کہہ رہے تھے دیکھیں جی ہم تو نہیں چاہ رہے تھے لیکن ہمیں پھر کہا گیا کہ اگر آپ نے نہ کیا تو 1 نومبر میں یہ ہو جائے گا اور دسمبر میں یہ ہو جائے گا فلانا ہو جائے گا، تو ہمیں مجبوراً ہمیں یہ لینا پڑا سارے. مطلب وہ اتنے بچے ہیں یہ سارے یہ بات کر رہے ہیں سارے. یہی نواز شریف صاحب نے لنڈن میں بیٹھ کے اپنے جو چہیتے ان کے سامنے بیان دیا، اور وہ باقاعدہ بیان صرف اس لیے دیا کہ وہ اس فوج کو جلد بازو سب کو انڈر پریشر رکھنا چاہ رہے تھے. اب ان کے بیان کو اب لنک کریں جو پبلک کام پرسپشن یہ ہے تو بڑا واضح انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سب فوج کے کہنے پہ کیا ہے. اب یہ چیز آپ دیکھیں، یہ جب آپ دیکھتے ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا، یہ گیم کھیلتے ہیں لوگ. تو آپ کا مشورہ پھر جنرل باجوہ سے یہی ہوگا کہ بی ویئر آف دم. بالکل ٹوٹلی بیئر آف دم. عمران خان صاحب کے مجھے بڑا سخت شدید اختلاف ہے جب انہوں نے نیوٹرل یہ وہ سارا کرنا شروع کیا، لیکن لیٹلی آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سدھار لینا. تو میں خیال میں کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پیچھے ہٹ گئے تھے. امریکہ کی بات کر رہے تھے جب یہ وہ ایک ڈی جے اسپیئر کے انٹرویو پہ اسد عمر صاحب کا اور شیریں مزاری صاحب کا انٹرویو آیا تھا، وہ بڑا میجرڈ انٹرویو تھا. اس میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے کہا یہ سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی لوگوں کو حل کرنا چاہیے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کمیشن بنا دیں، دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا. سازش ہوئی نہیں ہوئی، انٹرفیئرنس ہوئی نہیں ہوئی، اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہو جائے تاکہ کلیئر ہو. اور کمیشن بننے کا فائدہ سب سے زیادہ فوج پاکستان کو ہوگا. پاکستان کو تو ہوگا فائدہ ڈیفینیٹلی. اور یہ کمیشن اوپن ہونا چاہیے، کمیشن اوپن ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا جنرل صاحب آخر میں تھوڑا سا ذرا بتائیے گا، جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں کہ ان کو واپس لایا جا رہا ہے، اور مختلف اسٹیٹمنٹس بھی ہم نے دیکھ لی ہیں. ایون نواز شریف صاحب نے بھی، جو ان کے بڑے دشمن تھے اور بڑا وہ ان کو رگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ جی انہوں نے یہ کیا اور وہ غداری کا مقدمہ اور فلانا ڈھمکانا. تو آپ کی کیا رائے ہے جی اس حوالے سے؟ آنے دینا چاہیے ان کو اور وہ ادھر ہی آئیں، اپنی آخری جو دن ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے تو ادھر ہی وہ گزاریں اپنے. اسرار میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں لائر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرے ایک دوست نے زبردستی مجھے تھوڑا سا کانسٹیٹیوشن پڑھایا زبردستی. تو جب یہ کیس جنرل مشرف پہ فائل ہوا تھا، اس وقت سے میں ایک بات کر رہا ہوں لگاتار کہ یہ بیسک کیس ہی غلط تھا. آپ 3 نومبر کے اقدامات کی پولیٹیکل سائڈ کو چھوڑ دیجئے، میں صرف ٹیکنیکل سائڈ پہ بات کر رہا ہوں. 3 نومبر 2007 کو ہوا جو بھی ہوا، 2010 میں آئین میں ترمیم آئی، 18ویں ترمیم آئی. اس میں انہوں نے، چونکہ اس وقت آئین میں 2007 میں کور نہیں تھا کہ جو بھی آئین کے ساتھ جو بھی بات چیت ہے جس کو جرم قرار دیا گیا تھا آرٹیکل 6 کے اندر، ہیلڈ ان بیس اس کا حصہ نہیں تھا. انہوں نے 2010 میں پاس کیا، اور اس وقت کے چیف جسٹس دیکھیے، سپریم کورٹ کو بھی آپ دیکھیے، کیا بات کروں میں سے، چیف جسٹس نے حکم دیا، اس حکومت نے، نواز شریف صاحب نے اس دن یہ اعلان کیا جس سے ایک دن پہلے 10 محرم تھی، اور 10 محرم کو پنڈی میں انتہائی شدید قسم کے ہنگامے ہوئے تھے، 53-54 آدمی جان سے گئے تھے اس دن ہمارے انٹیریئر منسٹر نے آ کے اعلان کر دیا مقدمہ کر رہے ہیں اس میں. تو یہ تو مقدمہ ہی غلط تھا، یہ تو اس گورنمنٹ پہ جو لیکن اس میں عدالتی فیصلے تو ہیں نا جی. اب اس میں ٹھیک ہے آپ اگری کریں یا نہ کریں، لیکن عدالتی فیصلے تو آئے ہوئے ہیں نا. دیکھیے عدالتی فیصلے تو اخیر میں کلیئر کر دیا تھا ان کو پنجاب ہائی کورٹ نے ان کو اس سے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنے دینا چاہیے؟ جی بالکل آنے دینا چاہیے. ہی واز پریزیڈنٹ آف پاکستان فار 8 ایئرز. انہی کے ہاتھوں نے حلف لیا تھا. ان کو پھر بھیجا کیوں گیا تھا باہر؟ وہ تو خود چلے گئے تھے جی. اس کو یہ جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا یہ، اور آپ ایک چیف آرمی اسٹاف کو غدار کا ایسا انہوں نے کو پکڑا ہوا تھا. وی آر آل ویری ہرٹ. آپ ٹھیک ہے، آپ ان کے جو 3 نومبر کے اقدامات ہیں اس کو ایک طرف دیکھیے. آپ 12 اکتوبر 1999 سے شروع کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ سی اور بھی وجوہات ہیں، بہرحال وہ تو الگ مسئلہ ہے. اس وقت اگر اپنی سیاست بچانے کے لیے آپ 3 نومبر کو جرم بنایا، وہ بھی غلط تھا آپ کا سارا. تو مقدمہ تو اس وقت کی حکومت پہ اور اس وقت چیف جسٹس پہ بننا چاہیے. جنرل مشرف میں کیوں مقدمہ بنے اس کو؟ بہرحال وہ تو ایک طرف ہے نا جی، میرا اپنا ویو ہے، اس کے میں غلط ہوں. لیکن اب وہ شدید بیمار ہیں. جب جنرل مشرف کو وقت میں نواز شریف صاحب آ رہے تھے تو پہلے تو خیر جب ان کو بات چیت سے پہلے آئے تھے تو ان کو باقاعدہ جدہ بھیج دیا گیا تھا. اس وقت بھی ان کو اریسٹ کر کے یہاں بند کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا انہوں نے. انہوں نے ایک ڈیل کی بھی تھی، انہوں نے اپنی ڈیل پہ کھڑے رہے. یہی ڈیل سے مکرتے رہے. بعد میں اس میں بھی یہ سارا کچھ کار ہو گیا کہ ڈیل کر کے گئے تھے. تو میرا خیال آنے دینا چاہیے. لیکن اس کا جی پلیز گو.
ڈر یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے. That's what میں یہی بات آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہیں گے جی کہ مجھے بھی واپس آنے دیا جائے جس طرح آپ نے مشرف صاحب کو واپس آنے دیا گیا ہے, اور اگر وہ واپس آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, اور پھر آپ کی عدلیہ اور آپ کے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیے جس طرح وہ گئے تھے عدلیہ کا اور عدالتی فیصلوں کا تو اس وقت بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس وقت پاکستان کا یہ تو رونا ہے بھائی, جانے دیا گیا تھا نا جی, جانے دیا گیا تھا, آپ کو مقدمات تھے, کچھ جو بھی کیا آپ نے کیا اس میں ایک تو اس کا بھی کلیئر ہونا چاہیے فرینکلی, کیوں جانے دیے گیا, کس نے جانے دیا, اور یہ ہمارے عدالتی نظام کیوں اس وقت اتنا زیادہ پریشان تھا کہ اگر نہ گئے تو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا, گارنٹیاں مانگ رہے تھے. تو یہ سارا کچھ آنا چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام کو, ہم جیسے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بھی پاکستان کے ساتھ کھلواڑ جو ہوتا رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہاں کے کون چیزیں ٹھیک کرنے کی بیسیکلی سب سے پہلے ضرورت ہے. آپ ٹھیک کریں کون کرتا رہا ہے, اور اس کو سزا بھی قرار واقعی ملنی بھی چاہیے. جی بالکل ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو جی کوئی بھی ہو, پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے. صحیح بات, بالکل صحیح ہے. جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور جس طرح آپ کینڈیڈ گفتگو کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں, اور ہماری تمام جو اداراتی جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں, ہماری سیاست ٹھیک ہو, ہماری معاشرت ٹھیک ہو, اور ہماری معیشت بھی خاص طور پہ جو ٹیل اسپین میں ہے وہ بھی ٹھیک ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت شکریہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. تھینک یو.